لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ ان تین چیزوں سے ضرور رکتا ہے، اس لیے کہ ان تین چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکنے ہی کا نام تو روزہ ہے۔ رکتا ضرور ہے، لیکن مولانا جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، بلکہ 27ویں شب میں قرآن مقدس ختم ہوا تو رفتار تراویح میں جانے والوں کی کم ہو گئی، تلاوت کرنے والوں کی کم ہو گئی، بازار میں بھیڑ بڑھ گئی، عجیب تماشا ہو گیا۔ مولانا یہ تو متقی بنے نہیں، اب بتائیے روزہ رکھنے والا متقی نہیں بن رہا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ وجہ کیا ہے؟ روزہ تو اس لیے تھا تاکہ بندے کو پرہیزگار بنا دیا جائے۔ تو یہاں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہی نمازی بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جو بے حیائی کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ مولانا نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا بھی ہے اور بے حیائی بھی کرتا ہے، تو یہ نمازی بے حیائی سے رکنے والا تو نہیں بنا، نماز تو بے حیائی سے روکنے کے لیے ہے۔ تو میں عرض کروں گا اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز اپنی جگہ پر یقیناً یہ فیض رکھتی ہے، نماز اپنی جگہ پر ضرور یہ اثر رکھتی ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی ضرور فائدہ رکھتا ہے۔ لیکن رسول اعظم کی بخاری شریف کی یہ حدیث اپنے ذہن میں محفوظ کر لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولے یا اس پر عمل کرے، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، شوگر کا پیشنٹ ہے، انسولین لے رہا ہے، لیکن شربت بھی پی رہا ہے، ڈرنک بھی لے رہا ہے، میٹھا بھی کھا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے میری شوگر کا لیول کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو انسولین کا قصور نہیں ہے، آپ کی بد پرہیزی کا قصور ہے۔ تو روزہ متقی بناتا، لیکن روزے میں سرکار نے جن چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا ہے ذرا وہ بھی تو کر لیتے۔ روزے کی حالت میں ہو جھوٹ بول رہے ہو، روزے کی حالت میں ہو غیبت کر رہے ہو، روزے کی حالت میں ہو چغلی کر رہے ہو۔ ارے سرکار کے اس فرمان کو تو دیکھو، اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور کوئی تم سے جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو تم جھگڑا نہ کرو، بس اتنا کہہ دو بھائی میں روزے سے، یہ کہہ کر جان چھوڑا۔ کتنی عظیم تربیت سرکار نے فرمائی، جھگڑے سے بچنے کا کتنا عظیم دستور عطا فرمایا، جھگڑے سے بچنے کا کتنا عظیم قانون عطا فرمایا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ روزہ صرف ان تین چیزوں سے اصطلاح شریعت کے اندر، روزہ ان تین چیزوں سے بچنے کا نام ضرور ہے، لیکن روزے کی برکت اسے حاصل ہوگی جو زبان کا بھی روزہ رکھتا ہو، جو کان کا بھی روزہ رکھتا ہو، جو پیر کا بھی روزہ رکھتا ہو، جو دل کا بھی روزہ رکھتا ہو، جو ہاتھ کا بھی روزہ رکھتا ہو، جو پیر کا بھی روزہ رکھتا ہو۔ جب کوئی انسان اپنے پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے روک لے تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ جو مولا سے مانگے مولا اسے عطا فرما دیا کرتا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔